الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور بہت سارے پیغمبر بھی بھیجے۔ آج ہم ایسے پیغمبر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں۔ میری مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں جو ذکر کیا اس کو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائیں گے۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت لڑکا عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بہت ہی بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پس جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جوان ہو گیا، تو انہوں نے کہا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، بے شک میں خواب دیکھتا ہوں کہ واقع میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے وہ آپ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پس جب وہ دونوں متی ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اس آزمائش کو ماننا شروع ہو گئے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہمارا امتحان ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کی ایک جانب گرایا اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، واقع تم نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہی تو یقیناً کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ بھیجا اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام، تم پر سلام ہو، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، اور یہ جو قربانی کا واقعہ ہوا تھا یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر ہوا تھا، سیدنا اسحاق علیہ السلام بعد میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل فرمائی۔ ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ تو آیت کریمہ کی ایک تفسیر ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ مفسرین کرام کے بیان کردہ معنی میں سے 3 درج ذیل باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ میں وہاں ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں جانے کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ نمبر 2 میں وطن اور اعزاز و اقارب اور سب کچھ چھوڑ کر ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں میں اپنے رب کی تلاوت بلا روک ٹوک کر سکوں۔ اسی بات کا ذکر قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا، اور میں تم سے اور جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو جدا ہوتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں، اور امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا۔ اور نمبر 3 علماء کرام اس بات سے لیتے ہیں کہ میری عبادت کا مقصود مطلوب اپنے رب تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسی بات کو قرآن شریف نے ایک دوسرے مقام پر درج ذیل الفاظ کے ساتھ بیان کیا
یقیناً میں نے سب سے منہ موڑ کر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا ہے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جس مقام پر دشمنوں کی کثرت ہو اور دین پر چلنا کٹھن ہو، دشوار ہو جائے، تو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ نصرت الہیہ کے شامل حال ہونے کے باوجود جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کی عداوت کی شدت کی بنا پر ہجرت کی، تو دوسرے لوگوں کو تو ایسے حالات میں بطریق اولیٰ ہجرت کرنی چاہیے۔ اہل ایمان کی نظر میں وطن کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ ان کا مقصد زندگی اپنے رب ذوالجلال کی عبادت ہوتا ہے، اور جہاں بھی ان دونوں میں تعارض پیدا ہو جائے نا تو وہ وطن چھوڑنا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دین سے کسی قیمت پر بھی دستبردار ہونا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ دین سے محرومی ناقابل تلافی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں دین کا بدل کوئی چیز بنائی نہیں ہے۔ جہاں تک وطن کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اور وہ دین کی خاطر چھوڑی ہوئی جگہ سے بہتر جگہ عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے، تم میری عبادت کرو۔ رب ذوالجلال دین کی خاطر وطن چھوڑنے والوں کو صرف جگہ عطا ہی نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بہت کچھ عطا کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور روزی میں کشادگی پائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، آیت شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اے انسان، اگر تو وطن سے ہجرت پردیس میں پیش آنے والی مشقتوں اور مصیبتوں کے خدشے کی بنا پر نہیں کرتا ہے تو اس اندیشے کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ جہاں تو ہجرت کر کے جائے گا نا، وہاں اللہ تعالیٰ تجھے اتنی زیادہ نعمتیں اور اس قدر بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ وطن سے تجھے نکالنے والے تیری کیفیت کو دیکھ کر ذلت و رسوائی محسوس کریں گے، اور ہجرت تیرے لیے رزق کی فراخی اور وسعت کا سبب بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاطر وطن چھوڑا، یقیناً ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور طریق عالم اس حقیقت کی صداقت پر دلالت کرتی ہے کہ حضرات صحابہ نے جب اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے وطن مکہ مکرمہ اور اس میں موجود اپنے عزیز و اقارب، اپنا ساز و سامان، مال و دولت چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزمین شام، ایران اور یمن کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، شام کے سرخ محلات اور مدائن کے سفید محلات کا مالک بنایا، ثنا کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، اور کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ ہر عمل کرتے وقت مطلوب و مقصود صرف رضا الہی کا حصول ہو، اس کے بغیر کسی بھی عمل کی، خواہ وہ کتنا بڑا یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس عمل کے سوا جو کہ صرف ان کے لیے کیا گیا ہو اور اس سے ان کی رضا کا حصول مقصود ہو، کسی بھی دوسرے عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اخلاص کا حکم پہلے پچھلے سب لوگوں کو دیا۔ اہل کتاب کے متعلق ارشاد فرمایا، اور انہیں اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت اپنے دین کو ان کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی نہایت درست دین ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی بات کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
کہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔